اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری بحث چل رہی تھی الفاظ کی اقسام میں۔ ایک قسم جو عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ لفظ کو اگر وحدت معنی یا تعدد معنی کے اعتبار سے لحاظ کیا جائے تو مختلف صورتیں و اقسام وجود میں آتی ہیں۔ تفصیل سے وہ اقسام جو ہیں وہ بیان ہو گئی تھی، مثلا لفظ مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت و مجاز، یہ تفصیل سے بحثیں ہو گئی تھی۔ چند تذکر باقی رہ گئے ہیں اس بحث میں، وہ بیان کرتے ہیں اور یہ مطلب ہمارا ختم ہو جائے گا۔ کچھ تذکرات پچھلے درس میں بیان کر دیے تھے، اور ایک تذکر جو اس درس میں دینا ضروری ہے اور کتاب میں موجود ہے وہ مرتجل کے بارے میں ہے۔ اب چونکہ مجھے یاد نہیں ہے کہ مرتجل کے بارے میں یہ تذکر دیا یا نہیں، بہرحال اگر دیا ہے تو تکرار ہو جائے گا، نہیں دیا تو نیا مطلب ہے۔ مرتجل بھی فرماتے ہیں کہ واضح معنی لاحق کو معنی سابق کے ملاحظے کے ساتھ جو ہے وہ وزن نہ کرے۔ مرتجل میں یہ چیز تھی، یعنی جب آپ ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کر رہے ہیں، جدید معنی کے لیے، تو اب اس میں کیا ہے، معنی سابق کے ساتھ اس کا تناسب جو ہے وہ پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی نام ہیں انسانوں کے، وہ تقریباً کیا ہے، مرتجل میں ہی آتے ہیں۔ چونکہ باپ جب اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے تو مناسبت کو مد نظر نہیں رکھتا۔ کریم نام رکھ دیتا ہے بیٹے کا، لیکن وہ بڑا ہو کر کریم نہیں ہوتا، لیکن نام اس کا کریم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اگرچہ اس نے یہ ملاحظہ نہیں کیا ہوتا مناسبت کا، لیکن بعض اوقات اتفاقی طور پر یہ مناسبت پائی جاتی ہے، لیکن جب وضع کر رہا ہے اس وقت ملاحظہ نہیں ہوتا۔ مرتجل تب بنے گا جب ملاحظہ نہ کرے، اتفاقاً اگر تناسب مل جائے تو وہ نہ تو اس کو مرتجل ہونے سے خارج کرے گا اور نہ ہی کوئی اور صورت پیش آئے گی آ کر۔ مثلا ایک انسان کا نام جو ہے وہ محسن رکھ دیا، اور حقیقت میں جب بڑا ہوتا ہے تو وہ ہوتا بھی احسان کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر جب محسن اس کا نام رکھا جا رہا تھا تو اس وجہ سے نہیں رکھا جا رہا تھا کہ یہ چونکہ احسان کرنے والا ہے پس اس کو محسن کہا جائے۔ نام رکھ دیا، مجھے محسن نام اچھا لگتا ہے لہذا رکھ دیا، لیکن جب یہ بڑا ہوا تو اس خود بھی احسان کرنے لگ گیا۔ اب یہاں پر تناسب پایا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں تم اس میں بامسمہ ہو، تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ تم نے اپنے نام کے لفظ رکھ لی ہے مثلا، تو اس طریقے سے اپنے نام کے مطابق جو وہ کام کرتے ہو اس میں آ کر۔ پس مرتجل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ واضح اگر معنی لاحق کو وضع کرتا ہے تو معنی سابق کا ملاحظہ نہیں کرتا، لیکن اتفاقی طور پر اگر مل بھی جائے پھر بھی وہ مرتجل ہونے سے خارج نہیں ہوگا۔ اگلا نقطہ منقول کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ منقول میں 4 رکن پائے جاتے ہیں۔ ایک معنی سابق جس کو منقول منہ کہتے ہیں، یعنی جس سے نقل ہوا ہے۔ ایک ہے معنی لاحق یعنی بعد والا معنی، اس کو کہتے ہیں منقول الیہ، یعنی جس کی طرف منقول ہوا ہے، جس کی طرف نقل ہوا ہے۔ 3 نقل کرنے والا
یعنی معنی سابق سے معنی لاحق کی طرف معنی کو نقل کرنے والا، اس کو کہتے ہیں ناقل۔ اور چوتھی چیز جو ہے خود وہ لفظ کے جس کو نقل کیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں منقول۔ مثلا اگر لفظ صلاۃ کو پہلے وہ معنی دعا میں تھی، یہ ہو گیا اس کا معنی سابق، اب اس کو منتقل کیا جا رہا ہے معنی لاحق میں، بعد والے معنی میں، جو ہے افعال مخصوصہ کہ جو رکوع و سجود کے اوپر مشتمل ہو، اس کی طرف منقول کیا جا رہا ہے۔ پس دعا ہو گیا منقول منہ، افعال مخصوصہ نماز ہو گئی اس کی کیا؟ منقول الیہ۔ خود لفظ کیا ہو گیا؟ منقول۔ صلاۃ کیا ہے؟ منقول ہے۔ اور جو اس کو نقل کر رہا ہے، چاہے وہ خدا ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ غیر معصوم ہو، کوئی بھی ہو، وہ ناقل کہلائے گا۔ پس منقول میں یہ 4 رکن پائے جاتے ہیں۔ ایک اور نقطہ جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ منقول کا نام اس کے ناقل پر رکھا جائے گا۔ اگر اس کا ناقل جو ہے وہ عرف ہے، معاشرہ ہے، تو اس کو کہا جائے گا یہ منقول عرفی ہے۔ اور اگر ناقل جو ہے وہ شارع ہو، یعنی خدا یا پیغمبر، تو اس کو کہیں گے منقول شرعی۔ مثلا نماز، لفظ صلاۃ کا دعا سے نکل کر نماز کی طرف جانا، یہ کیا ہے؟ منقول شرعی ہے، چونکہ شرع نے یہ کام کیا ہے۔ یہ ایک مطلب تھا کہ جو انہوں نے یہاں پر بیان کیا۔ اس کے بعد جو نقطہ بیان کرتے ہیں یہاں پر وہ یہ کہ یہ جو ہم نے لفظ کی تقسیم کی ہے، مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت اور مجاز کی طرف، یہ مختص نہیں ہے اسم کے ساتھ، بلکہ یہ حرف کے اندر بھی پائی جاتی ہے، کلمات و ادوات، یعنی حرف میں بھی یہ چیز پائی جائے گی۔ مثلا لفظ من، یہ کیا ہے؟ مشترک ہے مختلف معانی کے درمیان۔ من کو ابتدائیہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ من ابتدائیہ صرف کے اندر، نحو کے اندر مفردات کی جب بحث پڑھائی جاتی ہے تو وہاں الفاظ کے معانی بیان کیے جاتے ہیں، من کے مختلف معانی وہاں پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ من کبھی ابتدائیہ ہوتا ہے اور کبھی من کیا ہوتا ہے، یعنی ابتدائی سے کیا مراد؟ یعنی آپ جب کہتے ہیں نا کہ میں گھر سے حرم کی طرف گیا، تو اس کا آپ عربی ترجمہ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ ذہبت من یعنی کیا ہے؟ آپ گھر کی عربی میرے ذہن سے نکل گئی ہے، آسان سی ہے، وہ فوراً توجہ نہیں ہے اور میری، یعنی آپ کہتے ہیں کہ سرت من البصرۃ الی الکوفہ یا سرت من القم الی الکربلا، میں قم سے کربلا کی طرف گیا۔ تو اب یہاں کیا ہے؟ قم ابتدا ہے آپ کی، تو ابتدا بتانے کے لیے کس کا استفادہ کرتے ہیں؟ من کا، کہ ذہبت یا سرت من قم الی کربلا مثلا۔ تو من ابتدا کے لیے بھی آتا ہے، من تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، عین کے ساتھ اور زواد کے ساتھ، تبعیض یعنی بعض، تبعیض کے لیے بھی آتا ہے۔ یعنی من جب آ جائے، مثلا اگر کہا گیا کہ ان الذین من الذین، مثلا ہے آیات کے اندر آیا ہوا من الذین کفروا من الذین آمنوا، تو وہاں پر بعض اوقات من بعض کے معنی میں آتا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ان میں سے بعض، تو یہ من جو ہے وہ تبعیضیہ کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ بس یہ کیا ہے؟ کلمہ اپنا حرف ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ مشترک لفظی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ اسی طریقے سے مثلا آ کر کلمہ ایک ہمارے پاس ہے، مثلا فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ کشت، یعنی قتل کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ کشت۔
کشت اپنے معنی موضوع میں استعمال ہوتا ہے، یعنی قاتل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ معنی مجازی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب انسان کو شدید مار پڑے تو کیا انسان مجازی طور پر کلمہ استعمال کرتا ہے کہ انہوں نے مجھے قتل کر دیا، یعنی ہوتا ہے نا بعض انسان، یا مثلا انسان کے ساتھ کچھ بے حرمتی ہو جائے تو وہ آ کر یہی کہتا ہے کہ انہوں نے تو مجھے قتل کر دیا ہے۔ مثلا یہ قاتل کا لفظ استعمال کرنا جو ہے یہ معنی مجازی کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اب یہاں پر کیا ہے، کشت فعل ہے اور یہ اس نے قتل کیا اس معنی میں بھی استعمال آتا ہے، میں ہوتا ہے، یہ اس کا معنی موزون لہو ہے، معنی حقیقی ہے، اور شدید زد کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی اس نے بہت زیادہ مارا، او مرا کشت، یعنی اس نے مجھے قتل کر دیا، یعنی مجھے بہت مارا اس نے، یعنی فارسی میں یہ جملہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے اردو میں اس کے مقابل میں اب نہیں معلوم کون سا لفظ استعمال ہوتا ہوگا، محاورہ، لیکن یہ ہوتا ہے، یعنی او مرا کشت، یعنی اس نے مجھے مار دیا ہے، اس نے یعنی اس نے مجھے بہت مارا، یعنی یہ یعنی تذکر کافی ہے اتنا اس بارے میں کہ بس معلوم ہوا کہ یہ لفظ کی تقسیم جو ہے یہ اسم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ فعل کے ساتھ بھی مربوط ہے اور حرف کے ساتھ بھی مربوط ہے، یعنی یہ تینوں چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ خوب، آخری نقطہ اس میں یہ بچ جاتا ہے، شاید میں نے پہلے اشارہ کیا ہو اس کی طرف، وہ یہ کہ یہ اقسام بیان کیوں کی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم نے جو ہے تعریف کا باب پڑھنا ہے، استدلال کو سیکھنا ہے، تو اس میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ لفظ مشترک سے، لفظ مجاز سے، اور ہر اس لفظ سے کہ جو متعدد معانی رکھتا ہو اس سے اجتناب کیا جائے، تاکہ صحیح طریقے سے سمجھ سکیں ہم۔ اگر ایک لفظ کئی معانی میں استعمال ہو رہا ہے، آپ اس کو تعریف میں استعمال کر رہے ہیں یا استدلال میں استعمال کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس کو صحیح طریقے سے پہچان نہیں پائیں گے، اس کو صحیح طریقے سے ثابت نہیں کر پائیں گے۔ اسی طریقے سے منقول و مرتجل کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ استدلال اور تعریف میں اس کو قرینے کے بغیر استعمال نہیں کرنا۔ یہ ایک مطلب تھا کہ جو ہمارا ختم ہو گیا، یہ پچھلے درس کے ساتھ مربوط تھا۔ اس کے بعد جو کتاب کے مطابق 11واں درس جو ہے وہ شروع ہوتا ہے ہمارا، جس کا عنوان ہے مفہوم و مصداق۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم پہلے آپ کے لیے بیان کر چکے ہیں کہ منطقی کی جو اساسی ترین رسالت ہے، بنیادی ترین رسالت ہے، وہ کیا ہے کہ تعریف، صحیح تعریف کی روش بیان کرنا، تعریف کی روش کو صحیح بیان کرے۔ چونکہ ہم فکر کرنا چاہتے ہیں اور فکر میں تعریف کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ ہم نے ایک مجہول کو معلوم میں بدلنا ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے، ایک اس کی رسالت ہے، اگرچہ اس کی دوسری رسالت استدلال بھی ہے، لیکن اس کی ایک رسالت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ صحیح تعریف کو کی روش کو بیان کرے۔ اسی وجہ سے ہم نے کیا کیا، الفاظ کی بحث کو شروع کیا تھا، کیونکہ ہم نے جب تعریف کرنی ہے تو تعریف کرتے ہوئے ہمیں حتماً جو ہے وہ الفاظ سے استفادہ کرنا ہے، لفظ اور معنی کا آپس میں گہرا رابطہ ہے، تو لہٰذا ہم نے الفاظ کی بحث کو شروع کیا اور الفاظ کی مختلف اقسام کو ہم نے پڑھ لیا۔ درست ہے؟ تو اب یہ بات تو ہمیں یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ لفظ قالب ہے، ڈھانچہ ہے، کس کے لیے؟ مفاہیم کے لیے۔
یعنی لفظ کے ذریعے آپ کے ذہن میں مفہوم اور معنی جو ہے وہ آئے گا. تو جب لفظ قالب و ڈھانچہ ہے معنی و لفظ کے لیے، معنی و مفہوم کے لیے، تو اب ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ معنی و مفہوم کہتے کسے ہیں. مفہوم کی حقیقت ہمارے لیے واضح تو ہو. بس یہ بھی کیا ہے، آپ یوں سمجھیں کہ ایک قسم کی مقدماتی بحث ہی ہے تعریف کے باب میں وارد ہونے سے پہلے. خوب آتے ہیں اب مفہوم کی طرف. فرماتے ہیں کہ مفہوم اگر ہم ادبی لحاظ سے اس کو دیکھیں تو یہ کیا ہے، اس میں مفعول ہے. اب یہ جس نے صرف اور نحو پڑھی ہوگی تو یہ مطلب اسی کو سمجھ میں آئے گا. اس میں مفعول ہے اور اس سے مراد ہر وہ صورت ہے کہ جو انسان کے ذہن میں آ جائے. صورت چونکہ آئینے کی طرح ہے، لہذا صورت کیا ہے، حقیقت کو دکھاتی ہے. یعنی ہم صورت کے ذریعے حقیقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. صورت ہمارے لیے آئینہ بنتی ہے. جس طرح ہم شیشے میں جا کر، آئینے میں جا کر بعض چیزوں کو دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم صورت کے ذریعے جو ہے وہ حقیقت کو دیکھتے ہیں. اب یہ صورت چاہے لفظ کی وجہ سے ہمارے ذہن میں آئی ہو، جیسا کہ میں بول رہا ہوں اور آپ کے ذہن میں معانی و مفہوم ایجاد ہو رہے ہیں، آپ کے ذہن میں جو اس وقت مفاہیم آ رہے ہیں وہ الفاظ کی وجہ سے ہیں، یا وہ صورت مشاہدے کی وجہ سے آ رہی ہو. یعنی میں نے آپ کو دیکھا، آپ کو دیکھنے کے بعد کیا ہے، میرے ذہن میں آپ کی صورت آ گئی. اب یہاں الفاظ تو نہیں ہیں، فقط دیکھنا ہے یہاں پر، اور دیکھنے کے ذریعے بھی کیا ہے، مفہوم جو ہے وہ ذہن میں آ جاتا ہے، صورت ذہن میں آ جاتی ہے. پس جب ہم ذہن میں مثلا بارش، سورج، چاند، پانی، ان کی صورت اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اب چاہے وہ الفاظ کی وجہ سے ہو یا مشاہدے کی وجہ سے ہو، ایک صورت ہمارے ذہن میں آتی ہے اور ہمارے ذہن میں اس قسم کا درک یا ادراک مفہوم کہلاتا ہے. یعنی یہی صورت کہ جس کو ہم ادراک کہتے ہیں، یعنی میں نے درک کیا. آپ یہ کہتے ہیں نا، جب ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے آپ کہتے ہیں میں نے درک کیا اس کو، یہ ادراک ہے، اس کو مفہوم کہتے ہیں. اب یہ مفہوم مفرد بھی ہوتا ہے، مثلا درخت، پھول، دیوار، میز. اب یہ سارے کیا ہیں، مفہوم مفرد ہیں. اور بعض اوقات یہ مفہوم کیا ہوتا ہے، مرکب بھی ہوتا ہے، مثلا فعل کی صورت میں ہوتا ہے. سعید چلا گیا، اے کاش وہ نہ آتا. اب یہ جو جملہ آپ نے بولا اور ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آیا، یہ مفہوم کیا ہے، مرکب ہے. مفہوم کے مورد میں ایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ مفہوم، معنی، مدلول، تصور، یہ چار جو ہیں ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں. یعنی ایک ہی معنی کو سمجھانے کے لیے کبھی تصور کا لفظ بول دیا جاتا ہے، کبھی مفہوم کا لفظ بول دیا جاتا ہے، کبھی مدلول کا لفظ بول دیا جاتا ہے، اور کبھی اس کو معنی کہہ دیا جاتا ہے. یہ تھا مفہوم. اس کے بعد آتے ہیں تصدیق، مصداق کی طرف. کیونکہ مفہوم ہے، مفہوم عرض کیا صورت پر مشتمل ہوتا ہے، صورت کاشف ہوتی ہے، تو حتماً پھر اس کو مصداق کی بھی ضرورت ہے. مصداق کسے کہتے ہیں؟ مصداق اس شے کو کہتے ہیں کہ جس پر مفہوم صدق کر جائے. مثلا آپ کے ذہن میں انسان کا مفہوم تھا، اب یہ مفہوم مجھ پر اور آپ پر صدق کر رہا ہے،
پس ہم کیا ہیں؟ مفہوم انسان کے مصداق ہیں. پس ایک بات ہمیں واضح ہوگی، یہ تقریباً پچھلی ہی باتیں ہیں کہ جو یہاں پر دہرائی جا رہی ہیں. یہ پہلے بھی تذکر دیا تھا کہ لفظ حکایت کرتا ہے مفہوم سے اور مفہوم حکایت کرتا ہے مصداق سے. اور یہ بھی تذکر دیا تھا پچھلے درسوں میں کہ مصداق، ایک مفہوم کا جو مصداق ہے وہ ممکن ہے خارج از ذہن میں کوئی حقیقت ہو، جیسا کہ مفہوم انسان کے ہم مصداق ہیں اور ہم ذہن سے ہٹ کر اپنی حقیقت رکھتے ہیں. پس مصداق ذہن سے باہر ایک حقیقت ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ مصداق جو ہے وہ کیا ہے، خود ذہن کے اندر ہی ہوتا ہے، ذہن سے باہر نہیں ہوتا. مثلا مفہوم کلی جو ہمارے ذہن میں، اس کا مصداق ذہن میں ہی ہے، خارج میں نہیں. شریک باری ہو گیا، جیوے کا دریا ہو گیا، ایسے اس قسم کے ہم مفہوم جو بنا لیتے ہیں، ان کے مصداق فقط ہمیں ذہن میں ہی ملتے ہیں، خارج میں یہ مفہوم نہیں پائے جاتے. یہ مفہوم و مصداق کی بات جو ہے وہ تعریف ان کی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مفہوم کی اقسام کی طرف بڑھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مشہور کے مطابق مفہوم یا تصور دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ پہلے تذکر دے دیا ہے. آپ تصور کہیں یا مفہوم، ایک ہی مراد ہے. مفہوم کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں. مفہوم یا جزئی ہوتا ہے یا کلی. مفہوم جزئی اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر فقط ایک مصداق پر صدق کرنے کی قابلیت ہو. فقط ایک مصداق پر صدق کرنے کی قابلیت ہو. قابلیت والے پر میں زیادہ زور لگا رہا ہوں چونکہ اس کے اندر نقطہ پوشیدہ ہے. جیسا کہ کعبہ، علی، ایران، پاکستان، مشہد، یہ جو سارے ہیں کیا مفہوم جزئی ہیں، کیونکہ فقط ایک ہی چیز پر صدق کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں. مثلا ایران فقط ایران پر ہی صدق کرے گا، پاکستان کے کسی حصے پر صدق نہیں کرے گا، افغانستان پہ صدق نہیں کرے گا. ایران کا مفہوم فقط اسی ملک پر صدق کرے گا، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. مفہوم کلی پھر کیا ہو جائے گا؟ مفہوم کلی اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک سے زیادہ مصداق پر صدق کرنے کی قابلیت موجود ہو. قابلیت انتہائی مہم ہے. قابلیت ہو اس کے اندر کہ وہ ایک مصداق سے زیادہ پر صدق کر سکے. جیسا کہ مثلا انسان کا مفہوم کلی کہلاتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر قابلیت ہے کہ یہ متعدد مصادیق پر صدق کرے. میں، آپ اور جتنے انسان نظر آتے ہیں ان پر صدق کرتا ہے یہ. بس جب یہ تعریف واضح ہو گئی، اب ایک دو نقطے مزید جو ہے کھول کر بیان کرتے ہیں اس میں. اس تعریف کے اندر سے ہمیں ایک یہ چیز بات سمجھ میں آتی ہے کہ کلی اور جزئی ہونے کا ملاک قابلیت رکھنا یا قابلیت نہ رکھنا ہے. کس چیز کی قابلیت؟ یعنی ایک مصداق پر صدق کرنے کی قابلیت یا زیادہ مفاہیم پر صدق کرنے کی قابلیت. قابلیت ملاک ہے. اگر ایک سے زیادہ مصادیق پر صدق کرنے کی قابلیت ہے تو کلی. اگر ایک سے زیادہ
مصداق پر صدق کرنے کی قابلیت نہیں ہے تو کلی نہ تو جزئی ہو جائے گا. قابلیت ہے ایک سے زیادہ پر صدق کرنے کی تو کلی وائلا جزئی. کیوں کہہ رہے ہیں, کیوں یہ زور لگا رہے ہیں اس بات پر کہ یہ مراد ہے یہاں پر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے مفاہیم ہیں جو کلی کہلاتے ہیں لیکن ان کا خارج میں ایک ہی مصداق ہے. مثلا واجب تعالی, یہ جو واجب تعالی کا مفہوم ہے, واجب تعالی ایک ہے یا متعدد ہیں؟ ایک ہے, یعنی خارج میں مصداق اس کا ایک ہے. لیکن واجب تعالی کا مفہوم کلی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر قابلیت موجود ہے کہ اگر واجب تعالی کے مصادیق متعدد ہو جائیں تو یہ ان پر صدق کر سکے. لیکن چونکہ ہمارے پاس برہان عقلی موجود ہے کہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے, اس وجہ سے یہ مفہوم فقط ایک مصداق رکھتا ہے. وائلا مفہوم کے اندر قابلیت ہے, مفہوم واجب کے اندر, کہ وہ متعدد مصداق رکھے, اس کے اندر قابلیت ہے, لیکن محال ہونے کی وجہ سے ایک مصداق سے زیادہ نہیں ہے اس کا. پس قابلیت چونکہ پائی جاتی ہے ایک سے زیادہ مصداق رکھنے کی, پس ہم اس کو مفہوم کلی کہیں گے. کوئی بندہ آ کر یہ غلطی نہ کرے کہ مفہوم واجب کو دیکھے کہ اس کا چونکہ ایک مصداق ہے پس یہ جزئی ہے. نا, کلی ہے, کیونکہ اس میں قابلیت ہے ایک سے زیادہ پر صدق کرنے کی. حتیٰ ہمارے پاس بعض ایسے مفہوم موجود ہیں کہ جن کا مصداق خارج میں ہے ہی نہیں. لیکن پھر بھی ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, مثلا مفہوم کلی ہے. مثلا شریک باری, شریک باری خارج میں ہے نہیں, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ مفہوم کلی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس مفہوم میں یہ قابلیت ہے کہ اگر شریک باری ہوتے باہر تو یہ ان پر صدق کر جاتے. اب چونکہ محال عقلی موجود ہے, خارج میں نہیں آ سکتے, تحقق پیدا نہیں کر سکتے, تو لہذا مصداق نہیں ہے اس کا. لیکن ہم مفہوم کو مفہوم کلی کہتے ہیں. پس یہ جو قابلیت و عدم قابلیت کی قید لگائی جا رہی ہے اور اس پر زور بھی دیا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ملاک سمجھ میں آ جائے صحیح طریقے سے. بات واضح ہوئی ہے؟ پس مصداق کا ایک رکھنا یا مصداق کا زیادہ رکھنا ملاک نہیں ہے کلی جزئی کہنے میں. قابلیت اس کے اندر جو ہے وہ ہونی چاہیے, اگر ہے تو کلی وائلا جزئی ہے. اب مفہوم چونکہ کلی جزئی پہ تقسیم ہوتا ہے, جو لفظ اس مفہوم پر دلالت کرے گا وہ بھی کلی جزئی ہو جائے گا. یعنی اگر لفظ مفہوم جزئی کے لیے ہے تو وہ لفظ جزئی کہلائے گا. اگر لفظ معنی کلی کے لیے ہو, مفہوم جزئی کے لیے ہو, تو وہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ لفظ کلی کہلائے گا. وائلا لفظ خود جزئی کلی نہیں ہوتا, لفظ معنی کی وجہ سے کلی اور جزئی کہلاتا ہے. اگر کسی منطقی کتاب میں آپ الفاظ کی قسم پڑھیں جس میں لکھا ہو کہ لفظ یا کلی ہوتا ہے یا جزئی, تو سمجھ جائیں کہ یہ اس کی اپنی قسم نہیں ہے بلکہ اس کے معنی کی قسم ہے. اور چونکہ ان کا آپس میں بڑا گہرا رابطہ ہے, اس وجہ سے لفظ کو بھی جو ہے وہ کلی اور جزئی میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد مفہوم کلی میں ایک عمیق بحث موجود ہے کہ جس کو اس کتاب میں انہوں نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے, کہ اس کو پھر کل دیکھتے ہیں چونکہ تفصیلی بحث ہے یہ. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم.